اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ کہف آیت نمبر 97 سے آیت نمبر 109 97 سے 109 حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہو رہا تھا۔ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جناب ذوالقرنین اپنے ایک اور سفر پر وہاں پہنچے کہ جہاں ایک قوم نے یاجوج اور ماجوج کی شکایت کی کہ وہ یہاں پر فساد برپا کرتے ہیں، جس پر جناب ذوالقرنین نے پروردگار عالم کی سکھائی ہوئی تعلیم سے ایک دیوار قائم کر دی، جس کے نتیجے میں اب یاجوج اور ماجوج اس پر قادر نہ رہے کہ ان لوگوں کو تنگ کر سکیں۔ وہی بات آگے بڑھ رہی ہے کہ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، آخر انہوں نے ایسی مضبوط دیوار بنا دی کہ اب وہ اس کے اوپر نہیں جا سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگا سکتے تھے، شگاف کر سکتے تھے، ان کے لیے وہاں آنا ممکن نہ رہا۔ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي، تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ یعنی اب یہ غور طلب بات ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو خدا پر یقین کرنے والا لیڈر ہوتا ہے، ویژنری بھی ہوتا ہے، وہ سوچتا بھی ہے کہ کس طریقے سے قوم کے مسائل کو حل کیا جائے، مگر جب وہ قوم کے مسائل کو حل کرتا ہے، کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ غرور، تکبر، ایروگنس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے اور وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اور اسے اپنے رب کی رحمت قرار دیتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، اور جب میرے رب کا وعدہ آن پہنچے گا تو وہ اسے درہم برہم کر دے گا۔ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور میرے رب کا وعدہ بالکل برحق ہے۔ یہاں پر جناب ذوالقرنین نے اس بات کا بھی اعلان کر دیا کہ اب یہ مت سمجھ لینا کہ یہ دیوار ہمیشہ باقی رہے گی، باقی تو کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف خدا کا نام باقی رہے گا۔ تو یہ دنیا سب فانی ہے، تو یہ دیوار بھی جب وقت آئے گا تو اس کے بعد یہ دیوار بھی ختم ہو جائے گی اور درہم برہم ہو جائے گی۔ یاجوج ماجوج کون تھے، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ صاحب فیضان الرحمن نے بھی ایک عمدہ تحقیق لکھی ہے، جس کا نتیجہ ان کے اس رجحان کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے بظاہر تاتاری اور منگول مراد ہیں، اور یہ چنگیز خان کے زمانے میں ہو چکا جب وہ خروج کر رہا تھا اور نکل رہا تھا کہ اس زمانے میں یہ دیواریں وغیرہ ٹوٹ چکی۔ اور انہوں نے ایک بہت اچھا سوال یہ بھی اٹھایا کہ ظاہر ہے کہ اگر یہ دیوار ہوتی تو اس وقت تو کم سے کم نظر آتی اگر اب تک وہ منہدم نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس نقطے کے اندر بہرحال وزن ہے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جس وقت ماضی میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ دیوار ٹوٹ گئی تھی۔ اور آگے پروردگار عالم یہ ارشاد بھی فرماتا ہے وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم انہیں اس طرح سے چھوڑ دیں گے کہ وہ باہم موجزن ہوں گے، یعنی جس طریقے سے سیلاب آتا ہے اس طریقے سے یہ لوگ نمودار ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک مراد تو بعض مفسرین نے لی ہے کہ قیامت کے میدان میں اسی طریقے سے ہوگا، یعنی جب لوگ اٹھیں گے قبروں سے تو اسی طریقے سے لوگوں کا ایک سیلاب ہوگا جو نظر آئے گا۔ اور بعض نے یاجوج اور ماجوج ہی کی طرف اسے پھیرا ہے اور کہا ہے کہ اس سے وہی مراد ہے کہ جب وہ دیوار گرے گی تو پھر وہ اسی طریقے سے برآمد ہو جائیں گے۔ اور اس کا سورہ انبیاء کے اندر بھی بہرحال یاجوج ماجوج کے اس خروج کے حوالے سے ذکر تو آیا ہے، جو اس قول کو تقویت بھی دیتا ہے، مگر چونکہ یہاں پر قیامت ہی کے ساتھ اس کا ذکر کر دیا گیا ہے، لہذا دوسرا قول بھی اپنی جگہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اس روز جب سور پھونکا جائے گا، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور ہم انہیں نئی زندگی عطا کر کے سب کو جمع کر دیں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ دو سور ہیں کہ جن کا ذکر آیا ہے، ایک سور کے جس کے نتیجے میں سب ختم ہو جائے گا، اور دوسرا سور کے جس کے نتیجے میں سب واپس سے قبروں سے نکلیں گے اور میدان کی طرف معشور ہوں گے۔ تو یہ دونوں سور ایک طرح سے دو الارمز کی حیثیت رکھتے ہیں، دو بیلز کی حیثیت رکھتے ہیں، پہلی بیل کے جس کے اوپر سب ختم کر دیا جائے گا اور دوسری بیل کے جس کے اوپر واپس سے زندگی دے دی جائے گی۔ ان دونوں سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ وَأَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اس روز ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ پچھتاوا، ایک ریگریٹ ہے، ایک حسرت ہے
کہ جہنم جس کا انکار کرتے تھے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگی، جس سے بچنے کا انتظام بہرحال دنیا ہی کے اندر ان کو کرنا تھا، اب تو ظاہر ہے کہ اس کا ایندھن بننا ہے۔ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وہی جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا جو مجھے یاد نہیں کرتے تھے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور وہی جن کے کان تو تھے مگر سننے کے لیے وہ لوگ تیار نہ تھے، انہوں نے اپنے کانوں کو بند کر رکھا تھا۔ نبیوں کی آواز، رسولوں کی آواز، ائمہ کی آواز، علماء کی آواز، قرآن کی تلاوت، ان میں سے کسی کو انہوں نے اس طرح سے نہیں سنا کہ جیسے سننا کہا جا سکے، جس کا اثر ان کے دل میں ہو سکے۔ افحسب الذین کفروا، کیا کافروں کو یہ گمان ہے، ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سرپرست بنا سکتے ہیں؟ یعنی ایک انٹروگیشن، ایک سوالیہ انداز ہے کہ اگر ان کا یہ خیال تھا تو کتنا غلط خیال تھا۔ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ہم نے جہنم کو کافروں کی منزل قرار دے رکھا ہے کہ یہیں پر ان کی ضیافت ہوگی، یہیں پر ان کو رکھا جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر اس کے بعد جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم ان لوگوں کا ذکر کرتا ہے کہ جن کے اعمال کو پروردگار عالم نے سب سے زیادہ خسارے والا قرار دیا ہے، کہ عمل کے اعتبار سے یہ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ قل، اے حبیب کہیے، هل ننبئکم، کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں، بالاخسرین اعمالا، کہ زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں۔ یعنی اب خسارہ تو وہیں پر ہوگا کہ جہاں سرمایہ ہو، یعنی جس کو سرمایہ سمجھا جا سکے۔ ایک وہ کیفیت ہے کہ جہاں پر کام ہی برا ہے، تو اس کام کے برا ہونے کے بعد تو اس بات کا امکان ہی کہاں تھا۔ کوئی اگر جوا کھیل رہا ہے، معاذ اللہ زنا کر رہا ہے، تو اس پر کہاں اسے اس بات کی امید ہو سکتی ہے کہ کوئی اسے ثواب ملے گا۔ مگر یہ ان افراد کا ذکر ہے کہ جو بظاہر بہت اچھے کام کرتے رہے، مگر اچھے کام کرنے کے باوجود کوئی ایسی کمی رہ گئی کہ جس کی وجہ سے وہ خود اپنے ان اعمال کے لیے خودکش بم دھماکہ ثابت ہوئے۔ انہوں نے خود ایک سوسائیڈل اٹیک کیا ہے اپنے اعمال کے اوپر، چاہے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یا ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط کرنے کی وجہ سے، ریاکاری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے۔ گزشتگان کے اندر اس کی مثال یہود اور نصارہ کے عابدین اور زاہدین کی دی گئی کہ جن کو پیغمبر اکرم پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے اس خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس امت کے اندر خوارج کی مثال دی گئی کہ جو بظاہر بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، مگر یہ عبادت ان کے لیے سوائے خسارے کے اور کسی چیز کا اضافہ نہیں کرے گی۔ یہیں پر ہمارے ان دوستوں کو بھی بہرحال غور کرنا چاہیے کہ جو سوشل ورک کرتے ہیں مگر اللہ کو مائنس کر کے، جو ہسپتال بناتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اللہ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہو سکتا، دین کی تعلیمات کو یہاں پر داخلے کی اجازت نہیں ہے، یا اگر اسکول بنائیں گے، کالج بنائیں گے، یونیورسٹیز بنائیں گے، بظاہر تو کام اچھا ہے، مگر اس میں سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ نام اللہ کا رکھنے کے باوجود اللہ کی تعلیمات، نبی کا نام رکھنے کے باوجود نبی کی تعلیمات، اور امام کا نام رکھنے کے بعد امام کی تعلیمات، یعنی وہ شوشہ کی حد تک ٹھیک ہے اللہ کی طرف منسوب ہو جائے، معصوم کی طرف منسوب ہو جائے، لیکن پھر اس کے بعد اندر معصوم کو آنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ان کی تعلیمات کو اندر داخل ہونے کی اجازت ہوگی، کہ یہ تو سیکولر ایجوکیشن ہے، اس کا کیا تعلق ہے۔ ان کو بھی اس آیت پر بہرحال غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ ایسے ہی کسی خسارے کا شکار تو نہیں ہونے والے، یہ صرف فوڈ فار تھاٹ ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے، قل، اے حبیب کہیے، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہیے کہ کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیاوی زندگی میں بھٹک کے رہ گئی ہیں، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام انجام دے رہے ہیں، دنیا کے اندر وقت بھی لگایا، زحمت بھی برداشت کی، سرمایہ بھی لگایا، سب کچھ کیا، اور بظاہر وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بہت اچھا کام ہے، مگر بعد میں پتہ چلا کہ کہاں اس کا تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے بلکہ الٹا خسارہ ہو گیا۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے آیات ربانی اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا ہے، یعنی ان کا عمل بتا رہا ہے کہ یہ اپنے رب کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، اور گویا انہیں اپنے رب سے ملاقات کا کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ فحبطت اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، یعنی ان کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یاد قیامت کے دن ہم ان کے لیے میزان حساب قائم ہی نہیں کریں گے، یعنی ہمیں ان کو تولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تو خیر علم کے لیے تو پروردگار عالم کبھی بھی نہیں تولتا، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اتنا کلیئر ہو جائے کہ ایکسپوز کرنے کے لیے بھی بظاہر تولنے کی ضرورت نہ ہو، تو یہ سارے کے سارے ہفتے عمل کی
مثالیں ہیں جو نل اینڈ وائٹ کی ایک تعبیر ہے قرآن مجید کی. ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا، ان کی سزا جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا. واتخذوا آیاتی ورسولی حسوا، اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کے مقابلے میں سائملٹینیس کانٹراسٹ کہ یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، یعنی ان کے اعمال واقعی اس قابل تھے کہ اللہ انہیں قبول کرے، صالح اعمال تھے، صلاحیت تھی. کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ وہ ہیں کہ جنت اور جنت فردوس ان کی منزل ہے. جنت کا بھی اعلیٰ ترین مقام جنت الفردوس جس کو کہا گیا، جس کے لیے حدیث میں آیا کہ خدا سے مانگو جنت الفردوس مانگو. اس کی صفت آگے آ رہی ہے کہ خالدین فیہا، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا یبغون عنہا حولا، اور یہاں سے کہیں اور جانے کی خواہش نہیں کریں گے. آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ قل لو کان البحر مدادا، کہ سمندر اگر میرے پروردگار کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں. اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر سمندر، بحر یعنی سمندر، مدادن یعنی سیاہی جو انک استعمال ہوتی ہے، اگر یہ استعمال ہوں میرے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے. کلمات سے کیا مراد ہے؟ بہت سی باتیں کہیں گئی، مگر صفات پروردگار، پروردگار عالم کے اوصاف، پروردگار عالم کے کمالات، اگر ان کو لکھنے کے لیے سمندر سیاہی بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو یہ سب کے سب خشک ہو جائیں گے مگر میرے پروردگار کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، چاہے ہم اس جیسے اور سمندر ساتھ بڑھا دیں، یعنی اور اگر ایسے ہی سمندر آ جائیں تو بھی پروردگار، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے کمالات کی بھی کوئی حد نہیں ہے. سمندر کی سیاہی بہرحال محدود ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. مزید ایسے ہی سمندر سیاہی کے طور پر استعمال کیے جائیں، انہوں نے بھی ختم ہو جانا ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اس لیے کہ انفائنائٹ کو ریکارڈ پوری طریقے سے نہیں کیا جا سکتا. یہ تو ہر ایک کے ظرف کی بات ہے کہ جو جتنا ظرف رکھتا ہے اتنا پروردگار کی معرفت رکھ سکتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. آیت نمبر 109 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. ابھی ایک آیت اس سورے کی باقی ہے، وہ اگلے صفحے پر ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر انشاءاللہ سورہ مریم شروع ہو جائے گا جو اگلا سورہ ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ